آپ اندازہ فرمائیے کہ اسلام کس قدر رہنما مذہب ہے۔ آپ سونا چاہتے ہیں، میں لیٹنا چاہتا ہوں، میرے لیے کون سا طریقہ بہتر ہوگا جس لیٹنے پر میرا اللہ راضی ہو؟ میں اس لیٹنے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں کھانا کھانے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں پانی پینے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو کلام کرنے میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بات نہ یہودیت میں محفوظ رہی، نہ نصرانیت میں محفوظ رہی، نہ دنیا کے کسی ایک اور دین اور مذہب میں محفوظ ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، جاگنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، کھانے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، چلنے کا انداز بھی محفوظ ہے۔ آپ زندگی کے کس رخ کو دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے راہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ گویا کہ ایک آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادات مکمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین مکمل عبادات کی تشریح بتاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر عبادات کا بھی بیان آیا۔ عبادات کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے۔ طہارت کے مسائل بھی اللہ پاک نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمائے۔ اسی طرح سے عقائد کی اصلاح ہونا بھی ضروری ہے۔ عبادات سے پہلے عقائد کی اصلاح ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہاں پر اسلام کے محکم مضبوط عقائد کو بھی اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر فرمایا۔ عقائد کی اصلاح بھی ہو گئی، عبادات بھی ہو گئی۔ عبادات کے بعد معاملات کی بات آتی ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن آپ کا کیسے ہونا چاہیے، وہ سارے احکام بھی یہاں پر مذکور ہیں۔ یہاں تک کہ کافر اقوام کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ کافر لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے۔ صاف صاف فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تمہیں کوئی منع نہیں ہے غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مواسات غم خاری کر سکتے ہیں۔ پڑوس میں کوئی غیر مسلم آباد ہے، وہ حاجت مند ہے، آپ حاجت پوری کریں۔ وہ فقیر ہے، آپ اسے کھلائیے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اسلام آپ کو یہ کہتا ہے غیر مسلم کے ساتھ آپ کا قلبی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، دلی دوستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور دلی دوستی کے لیے مسلمان ہے، غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ اس طرح سے دلی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ولا تتبع اہواءہم، غیر مسلم اقوام کی خواہشات کے پیچھے بھی آپ نہیں پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان کی خواہشات کو پورا کریں گے اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، نہیں، وہ قطعاً آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ صاف صاف اللہ کے پیغام ہیں اس سورۃ المائدہ کے اندر کہ غیر مسلم اقوام سے آپ کے علائق اور تعلقات ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں تک یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب۔ اسلام یہ چاہتا ہے آپ کی جان سے، آپ کے مال سے، آپ کی عزت سے سب سے مقدم چیز اللہ کا دین ہے، سب سے مقدم ایمان ہے، یہ کہیں خراب نہ ہو۔ اس ایمان پر کوئی سودے بازی نہیں، لہٰذا ایسے مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جن مجالس میں آپ بیٹھیں اور وہاں کفریہ باتیں ہوں، وہاں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہوں، وہاں دین کا استہزاء ہو، وہاں دین کا مذاق اڑایا جائے۔ ایسی مجالس میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ صاف صاف کہا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اذان کے کلمات بھی اچھے نہیں لگتے، فرمایا ایسوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دین مضبوط رہے، آپ کا ایمان مضبوط رہے، آپ کی بنیاد مضبوط رہے، آپ بنیاد پرست ہیں۔ اس میں بالکل کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اسلام ایک بنیاد بتاتا ہے،
اسلام عقیدے کی بنیاد بتاتا ہے، اسلام عبادات سمجھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ عدالتی نظام سمجھاتا ہے، اسلام معاشرتی نظام آپ کو دیتا ہے، اسلام سیاسی احکام دیتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں سیاست سے متعلق احکام ہیں۔ کیا احکام ذکر فرمائے؟ جانوں کا تحفظ، مالوں کا تحفظ، حدود اور قصاص کے اجرا سے ہوگا۔ لہٰذا ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدود اور قصاص کا نفاذ کرے۔ اگر حدود اور قصاص کا نفاذ ہوگا تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اور صاف صاف بتایا کیا؟ جو لوگ ملک کے اندر انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ ڈکیت، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لے ہیں، لوگوں کی جانوں کو قتل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے والے۔ کیا سزا ہے ان کی؟ ان یقتلوا او یصلبوا، اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے، ایک ہاتھ ایک پیر کٹے گا۔ اور اگر مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قتل بھی کیا ہے تو پھر اس کو سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ 3 دن پر اس ظالم کی لاش لٹکی رہے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ یہ کیوں بتایا؟ یہ سخت حکم اس لیے سنایا کہ تاکہ دوسروں کی جانیں محفوظ رہیں، تاکہ دوسروں کا مال محفوظ رہے۔ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت قابل احترام ہے۔ اسلام آپ کو احترام دینا چاہتا ہے۔ اسلام کے نزدیک آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت قابل احترام چیزیں ہیں یہ سب۔ تو اسلام ان تمام کے تمام امور کا تحفظ چاہتا ہے۔ لہذا اس تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ ایسے قوانین کا اجرا کریں کہ جس سے لوگوں کے جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی تحفظ ہو سکے۔